کاروباری معاملات کو چھوڑا اور تشریف لائے. آپ کے آنے کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہے کہ ہم اپنے حضرت قبلہ عالم اپنے پیر و پیشوا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حضرت قلندر کبریا کے روضہ اقدس کی حاضری اور اپنے شیخ کامل اپنے پیر و پیشوا حضرت قبلہ عالم کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بھی آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. وقت کی ضرورت کے مطابق چند لمحات کے لیے صرف، کیونکہ میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ جس محبت سے آپ آتے ہیں یا جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات بھی باتیں کرتے رہیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پیر اور مرید کا آپس میں ایک گہرا باہمی تعلق ہوتا ہے. گہرا باہمی. باہمی کسے کہتے ہیں؟ جو دونوں طرف سے ہو، پیر کی طرف سے بھی اور مرید کی طرف سے بھی. وہ گہرا تعلق کیا ہے؟ وہ گہرا تعلق یہی ہے، آپ اپنے گھروں سے چل پڑتے ہیں اور حضرت قبلہ عالم اٹھ کر مسند پر بیٹھ جاتے ہیں. سرنگی آپ نے دیکھی ہوگی، اس کو بجانے والے کو سازندہ کہتے ہیں. وہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اسے سیتار کہتے ہیں. اس کی تاریں بھی بے جان ہیں، وہ ساری بے جان بنی ہوئی ہیں. لیکن جب سازندہ ماہر مدراک اس کی تاروں کو چھیڑتا ہے تو اس سے مختلف سر نکلتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس سے مختلف سر نکلتے ہیں. ایک کیسی بات ہے، بے جان، اس میں لکڑی لگی ہوگی، لوہا لگا ہوگا یا اور کوئی چیزیں لگی ہوں گی، تاریں لگی ہیں، لیکن وہ بے جان سر کیسے نکالتی ہے؟ سننے والے کو، اپنے سامع کو اپنی طرف مبذول کیسے کر لیتی ہے؟ وہ اس سازندے کا کمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ ہمارا جسم بھی سیتار کی مانند ہے. یہ بے جان ہے. بے جان کا مقصد یہ نہیں، مطلب یہ نہیں کہ یہ کھاتا نہیں، یہ پیتا نہیں. کھاتا پیتا تو ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی تھی وہ نہیں کرتا. ہماری زندگی کا مقصد فقط کھانا پینا، اچھا لباس زیب تن کرنا، اچھے مکانات میں سکونت اختیار کرنا، گرمی اور جاڑے کے موسموں میں موسمی تبدیلی کے ساتھ رہن سہن کو تبدیل کر لینا. اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا تھا. پیدا تو کیا گیا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے یاد کرتا رہے گا. باہمی تعلق اسے کہا جاتا ہے کہ بندے کا بھی اپنے مولا کے ساتھ باہمی تعلق ہوتا ہے. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب مجھے میرا رب یاد کرتا ہے. مریدوں نے عرض کی، تلامذہ نے عرض کی، حضور کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے اور ہر بندے سے وعدہ ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا یقین کامل ہے اور مجھے یہ پکا وثوق ہے کہ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو میرا رب بھی با یزید کرتا ہے. تو دوستو، پیر اور مرید کا باہمی تعلق یہ ہے، ادھر مرید کی جو تڑپ اٹھتی ہے اور اس کا شیخ کامل اس کی تڑپ پہ نظر کرتا ہے اور پھر اس کو کیمیا بنا دیتا ہے. کیمیا کیسے بناتا ہے کہ اس کی تڑپ نکلتی ہے
شیخ کی نظر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید کا، شیخ کا تو دھیان ہے مرید کی طرف، لیکن مرید کا تھوڑا سا دھیان ہو جائے تو شیخ کی نظر تو پہلے اس طرف ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے کہ جو خالص ارادت رکھے، اپنا ارادہ، اپنا خیال ختم کر دے اور اپنے شیخ، اپنے یار کے خیال کو اپنا لے، اپنے یار کی خواہش میں ڈوب جائے، جیسے یار کی مرضی ہو ویسا ہو جائے، اسے مرید کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف کے ہزاروں مریدین ہیں، لیکن جو نظر خاص اور توجہ اتحادی اسے کہا جاتا ہے کہ ہر شے سے توجہ ہٹا کر ایک شخص پر کی جائے، اسے توجہ اتحادی کہا جاتا ہے۔ تو وہ توجہ اتحادی حضرت قبلہ عالم پہ فرمائی، تو حضرت قبلہ عالم نے بھی اپنے تمام ارادوں کو ختم کیا، اپنے یار کے ارادے کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے مرید اور پیر کا تعلق۔ سمجھانے لگوں تو وقت کافی درکار ہے، مثال دے کر اس لیے سمجھا دیا۔ مثال تو وہ ہوتی ہے جو سامنے ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ آستانہ عالیہ، یہ درگاہ مقدس جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ ہم سب کا ملنا جلنا، یہ حضرت قبلہ عالم کے دم قدم سے ہے، اور حضرت قبلہ عالم کی محبت اور وارفتگی ہمارے ساتھ اس قدر ہے کہ مسلسل کافی دنوں سے طبیعت ناساز ہونے کے باوجود ہماری محبت کو پورا کرنے کے لیے، ہماری اس طلب کو پورا کرنے کے لیے، ہماری نگاہوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو ہم سب دور دراز سے اپنے اپنے خیالات لے کر آئے تھے کہ جائیں گے، ایسے بیٹھے ہوں گے، ہم زیارت کر لیں گے، جی بھر جائے گا، تو اپنی طبیعت کو شیخ نہیں دیکھتا، وہ تو مرید کی طلب کو دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے، مرید کی طلب کو نہیں دیکھتا، وہ شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو معزز حاضرین گرامی قدر، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ آستانے، یہ امن کا گہوارہ ہے۔ یہاں سے فقط امن و آشتی کا پیغام ملتا ہے، یہاں سے فرقہ پرستی کا پیغام نہیں ملتا، یہاں سے فتنہ پروری کا پیغام نہیں ملتا، بلکہ میرے حضرت قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف کا ارشاد عالی شان ہے کہ لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نار، کہ محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ کیونکہ دیکھیے وہ میرے نبی مختشم کہ مکے میں حضور نماز ادا کر رہے ہیں، کہ کفار پشت مبارک پہ اوجریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ اے مولا ان کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو جو کام مکہ میں اور مدینے میں میرے اور آپ کے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور رحمت عالمیہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ کی بارگاہ مقدس سے ملتا ہے، وہی آج خانقاہوں میں ملتا ہے، وہی آج آستانے سے ملتا ہے، کیونکہ یہ خانقاہیں، یہ درسگاہیں، یہ حضور کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں سے حضور کا فیض تقسیم ملتا ہے، اور یہ جو لوگ خانقاہوں پہ تشریف فرما ہیں، یہ قاسم فیضان نبوت ہے، کہ وہ فیض جو سلسلہ بسلسلہ، یہ توسل ایک زنجیر ہے، یہ ہمارا سلسلہ ایک زنجیر ہے، یہ زنجیر کبھی کٹتی نہیں۔ مستند شخصیات کے ساتھ اس کا تعلق
حضور آقا علیہ السلام کے ساتھ مستند ہے۔ تو احباب ذی وقار، آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ طاغوتی یلغاریں عالم اسلام کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ناپاک عزائم کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنے کام تو کرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے اندر جو خرابی آ چکی وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کر دیا، یہ تو بیچارہ مجھ سے ڈر رہا ہے اور میں اس سے ڈر رہا ہوں، اور جو کرنے والا ہے اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ دیکھو، ہم کو یہ وہابی سنی شیعہ میں تقسیم کیا، یہ ایک پالیسی ہے بہت بڑی، ایک لمبی اس کی تفصیل ہے، اب وقت نہیں میں ساری بیان کروں۔ تو ہم یہاں کہتے ہیں وہابی کر گئے، سنی کر گئے، شیعہ کر گئے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ دوستو، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، کرایہ خرچ کر کے آئے ہو، وقت نکال کر آئے ہو، دوستوں کو ساتھ لے کر آئے ہو، اور یہاں سے جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے وہ پیغام ہے ذکر خدا، محبت مصطفیٰ اور نسبت اولیاء، کہ یہاں سے جا کر لڑائی جھگڑوں سے ہم نے بچنا ہے، یہاں سے جا کر اپنی زبان کو چغلی اور غیبت سے بچانا ہے، یہاں سے جا کر اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہے، یہاں سے جا کر بے حیائی سے بچنا ہے، پھر یہاں آنے کا مقصد ہے۔ یہ ہماری زبان اور دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ پاک ہو جائے تو اس سے بڑی پاک کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ برائی پر اتر آئے تو اس سے خبیث ترین کوئی چیز نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ایک بکری دی اور فرمایا جاؤ اس کو ذبح کرو اور اس کی سب سے پاک چیز لے کر آؤ۔ اب دیکھیے، آقا لقمان ہو تو خادم بھی کوئی کم نہیں ہو سکتا۔ گئے، بکری کو ذبح کیا، اس کا دل اور زبان لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک اور بکری لے جاؤ، اس کی سب سے خبیث ترین چیز لے کر آؤ۔ وہ خادم پھر گیا اور وہاں جا کر اس کو ذبح کیا، اس کا دل اور زبان لے آیا۔ آپ نے فرمایا بات سن، پاک بھی وہی، پلید بھی وہی۔ وہ خادم عرض کرتا ہے حضور، زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس سے بڑی پاک چیز کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ دونوں خباثت میں اتر آئیں تو اس سے خبیث ترین کوئی چیز نہیں ہے۔